دنیا کے اندر ہم اور اب اگر پانی کو کسی بوتل میں بند کر کے 10 دن 12 دن 15 دن رکھ دیں پانی کے اندر بدبو پیدا ہو جاتی ہے، لیکن جنت کا پانی ایسا پانی ہوگا غیر آسن، اس پانی میں بدبو نہیں آئے گی۔ اور جنت کے اندر دودھ کی نہر بہ رہی ہے اور وہ دودھ ایسا ہے لم یتغیر طعامہ، اس دودھ کی نہر کا کبھی دودھ کا ذائقہ نہیں بدلے گا۔ دنیا کے اندر دودھ پھٹ جاتا ہے، پنیر بن جاتا ہے، لیکن جنت کا دودھ کبھی پھٹے گا نہیں، اس کا ٹیسٹ نہیں بدلے گا۔ وَأَنْهَارٌ مِّنْ خَمَرٍ، اور جنت کے اندر شراب کی نہر بہ رہی ہے، لَذَّةٌ لِّلشَّارِبِينَ، پینے والوں کو مزہ آ جائے گا۔ یہ میرے پیارے بھائیوں جنت کی شراب ہے، یہ دنیا کی شراب نہیں ہوگی۔ یہاں آدمی شراب پی لیتا ہے تو وہ نالی کے کنارے پڑا ہوا ہے، روڈ کے بیچ میں پڑا ہوا ہے، اپنی ماں اور بہن اور بیٹی میں فرق نہیں کر پاتا ہے۔ میرے پیارے بھائیوں یہ جنت کی شراب ہے، جنتی جب پیئیں گے انہیں میرے پیارے بھائیوں مزہ آئے گا، نشہ نہیں آئے گا۔ وَأَنْهَارٌ مِّنْ عَسَلٍ مُّصَفًّى، اور شہد کی نہر بہ رہی ہے۔ یہ 4 چیزیں جنت میں پینے کو دی جائیں گی۔ محل سارے لوگوں کو خوبصورت کر دیا گیا، سب کی ہائٹوں کو برابر کر دیا گیا، سارے لوگوں کو جوان کر دیا گیا، محل دے دیے گئے، لباس دے دیے گئے، کھانا پینا دے دیا گیا۔ اب سارے جنتیوں کے جوڑے بنائے جائیں گے، انہیں وہاں پر بیویاں دی جائیں گی، انہیں وہاں پر حوریں دی جائیں گی۔ اور حدیث کے اندر آتا ہے ہر جنتی کو کم سے کم 2 حوریں تو ضرور دی جائیں گی، 2 حوریں ہر جنتی کو دی جائیں گی، اور 70 حوریں زیادہ سے زیادہ جس کا جیسا عمل، اور سب سے کم 2 حوریں ہر جنتی کو دی جائیں گی۔ اور وہ حوریں کیسی ہوں گی؟ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَحُورٌ عِین، وہ بڑی خوبصورت ہوں گی، کَأَمْثَالِ اللُّؤْلُؤِ الْمَكْنُونِ، ان کی آنکھیں بڑی بڑی ہوں گی، ہیرے موتی کی طرح چمک رہی ہوں گی۔ اور کیسی ہوں گی؟ فِيهَا أَزْوَاجٌ مُطَهَّرَةٌ، وہ جو حوریں ہوں گی بڑی پاک ہوں گی۔ دنیا کے اندر ہماری خواتین کو تھوک آتا ہے، ناک آتی ہے، حیض و نفاس آتا ہے، ان کو پیشاب اور لیٹرین کی ضرورت بھی ہوتی ہے، لیکن حوروں کو پیشاب نہیں آئے گا، لیٹرین نہیں آئے گی، حیض نہیں ہوگا، نفاس نہیں ہوگا، تھوک نہیں ہوگی، ناک نہیں ہوگی۔ وَحُورٌ عِین قَاصِرَاتُ الطَّرْفِ لَمْ يَطْمِثْهُنَّ إِنسٌ قَبْلَهُمْ وَلَا جَانٌ، بڑی شرمیلی ہوں گی، اور اتنی زیادہ شرمیلی ہوں گی اور اتنی زیادہ حیادار ہوں گی، پاک دامن ہوں گی کہ کبھی بھی ان کو کسی انسان نے، کسی جنات نے ٹچ کرنا تو دور کی بات ہے، دیکھا بھی نہیں ہوگا۔ اتنی خوبصورت ہوں گی، اگر وہ دنیا میں جھانک لے تو ان کی خوبصورتی سے پوری دنیا روشن ہو جائے۔ اتنی خوبصورت ہوں گی، اگر وہ اپنا دوپٹہ گرا دے پوری دنیا ان کی دوپٹے کی دیوانی ہو جائے۔ میرے پیارے بھائیوں اللہ نے ہر جنتی کے لیے جنت میں حوروں کو تیار کر رکھا ہے، جنت میں حوریں تیار ہے۔ ہر جنتی کو اللہ کے نبی فرماتے کم سے کم 2 حوریں دی جائیں گی۔ آج لوگ حوروں کو لے کر کے بڑا مذاق اڑاتے ہیں کہ ان کا یہ کیسا مذہب ہے۔ جو لبرل مائنڈ کے لوگ ہیں، جو دنیا دار لوگ ہیں، وہ مذاق اڑاتے ہیں۔ میرے پیارے بھائیوں تمہیں مذاق اڑانا ہے اڑاؤ، کسی کے مذاق اڑانے سے شریعت کا قانون نہیں بدلا جا سکتا ہے۔ اور یہ کون مذاق اڑا رہے ہیں جو ہر روز کسی اور کے ساتھ اپنا منہ کالا کرتے ہیں، جو لڑکیوں کے پیچھے بھاگتے رہتے ہیں، جو عیاشی کرتے رہتے ہیں ہر روز نئے بار اور نئی لڑکی کے ساتھ۔ یہ لوگ آج یہ کہیں گے کہ اسلام کے اندر بھائی حوروں کو کانسیپٹ بڑا غلط ہے، آج یہ مذاق اڑائیں گے۔ میرے پیارے بھائیوں جن کی اپنی زندگی گناہوں میں ڈوبی ہوئی ہے آج وہ اسلام کا مذاق اڑاتے ہیں۔ تو یاد رکھیے ہر جنتی کو کم سے کم 2 حوریں دی جائے گی۔ اور اللہ کے نبی فرماتے ہیں ہر جنتی کو 100 مردوں کی طاقت دی جائے گی، 100 مردوں کی طاقت۔ جنت کے اندر کتنی حوریں؟ کم سے کم بولو 2، اور زیادہ سے زیادہ 70، اور جس کا جیسا عمل ہوگا اس حساب سے اس کو دے دی جائے گی۔ اچھا ایک اہم مسئلہ غور سے سنیے گا، بیوی بھی جنتی ہے اور شوہر بھی جنتی ہے، تو کیا ہوگا؟ تو میرے پیارے بھائیوں
जन्नती आदमी को हूरें भी दी जाएंगी, और अगर उसकी बीवी जन्नती है तो बीवी भी जन्नत के अंदर दी जाएगी। अगर हूरें भी दी जाएंगी और अगर उसकी बीवी जन्नती है तो उसको बीवी भी दी जाएगी। मगर सवाल ये है, बीवी जन्नती है और शौहर जहन्नमी है तो क्या होगा? अगर शौहर जहन्नमी है, बीवी जन्नती है, देखिए अभी मैं आगे आपको बताऊंगा। बाज मुहद्दिसीन कहते हैं कि अल्लाह ताला जो एक नई मखलूक जन्नत के लिए बनाएगा, उस नई मखलूक का निकाह अल्लाह ताला उन औरतों से करवाएगा जिनका शौहर जहन्नमी होगा, और जो जन्नती होगी मेरे प्यारे भाइयों, तो अल्लाह ताला उनको एक जो नई मखलूक बनाएगा जन्नत के लिए, एक दूसरी मखलूक, अल्लाह ताला उनका निकाह उन औरतों के साथ करवाएगा। मसला याद रखिए, अगर शौहर जन्नती है और बीवी जन्नती है तो शौहर को क्या मिलेगा? उसकी बीवी मिलेगी, और कम से कम 2 हूरें तो जरूर मिलेगी। 2 हूरें प्लस में बीवी, 2 हूरें प्लस में बीवी। और अगर शौहर जहन्नमी है और बीवी जन्नती है तो अल्लाह ताला जो नई मखलूक बनाएगा उसका निकाह उसका जोड़ा इस औरत के साथ बना देगा। लेकिन जो फितरत यहाँ है वही फितरत जन्नत के अंदर रहेगी। दुनिया के अंदर एक मर्द कई बीवियां रख सकता है, लेकिन एक औरत कई मर्द नहीं रख सकती है। जन्नत के अंदर भी यही मामला रहेगा। एक मर्द के पास कई बीवियां, कई हूरें तो होंगी, लेकिन एक औरत के पास एक से ज्यादा मर्द नहीं होंगे। जो फितरत यहां है वही फितरत जन्नत में भी रहेगी। तो जन्नत के अंदर मर्दों को क्या मिलेगा? हूरें मिलेंगी, प्लस अगर बीवी जन्नती है, जन्नती बीवी भी जन्नत के अंदर मिलेगी। और अगर मर्द जहन्नमी है, बीवी जन्नती है, अल्लाह ताला जो नई मखलूक बनाएगा उस नई मखलूक से इनका जोड़ा बना देगा। मेरे प्यारे भाइयों, अगर चाहते हो अपनी बीवी के साथ जन्नत में रहो तो अपनी बीवी को भी जन्नती बनाओ। मेरी माओ बहनों, अगर ये चाहती हो कि जन्नत में तुम्हें तुम्हारे शौहर की रफाकत नसीब हो तो अपने शौहर को जन्नती बनाओ। दीन के काम में बड़े चढ़ करके हिस्सा लो। अल्लाह के नबी फरमाते हैं, रहिमल्लाहु रजुलन क़ाम मिनल लैल फसल्ला, अल्लाह की रहमत हो ऐसे आदमी पर जो रात में उठता हो, तहज्जुद पढ़ता हो और अपनी बीवी को उठाता हो और उसको अपने साथ तहज्जुद की नमाज पढ़ाता हो। क्यों 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 मेरे प्यारे भाइयों, रहना बीवी के साथ, सोना बीवी के साथ, खाना बीवी के साथ, टहलना बीवी के साथ, जब हर काम बीवी के साथ, गलत काम भी बीवी के साथ, तो ये अच्छा काम है नमाज। इसमें क्यों अपनी बीवी को अपने साथ शरीक ना करो? क्या नहीं चाहते हो आपकी बीवी आपको जन्नत में मिले, या नहीं चाहती हो कि आपका शौहर आपको जन्नत में मिले? तो मेरी माओ बहनों, अपने आप को भी नमाजी बनाओ और अपने शौहरों को भी नमाजी बनाओ। आप नमाजी बने, अपनी बीवियों को नमाजी बनाए जिस तरह अल्लाह के रसूल अपनी बीवियों को नमाजी बनाते थे। हजरत आयशा फरमाती हैं, अल्लाह के रसूल रात में तहज्जुद की नमाज पढ़ते थे, और जब तहज्जुद की नमाज पढ़ लेते थे तो मुझसे कहते थे, क़ूमी फ़ाउतिरी या आयशा। हजरत आयशा कहती हैं, मैं लेटी होती थी, मैं सोई हुई होती थी, अल्लाह के हबीब तहज्जुद पढ़ते थे, और जब वितर की नमाज पढ़ते तो मुझे जगाते थे और कहते थे, आए आयशा खड़ी हो जाओ, क़ूमी फ़ाउतिरी, और मेरे साथ वितर की नमाज पढ़ो। तुम तहज्जुद नहीं पढ़ती हो तो क्या हुआ, कम से कम वितर की नमाज मेरे साथ पढ़ा करो। तो मेरे प्यारे भाइयों, अपने आप को जन्नती बनाओ, अपने घर वालों को जन्नती बनाओ। तो ये जन्नत का मामला है। जन्नत के अंदर हूरें दी जाएंगी, और अल्लाह के नबी इरशाद फरमाते हैं, जन्नत के अंदर हर जुमे को मार्केट लगाया जाएगा, हर जुमे को बाजार लगाया जाएगा, और सारे जन्नती मर्द जुमे के दिन जन्नत के बाजार में जाएंगे, जन्नत के मार्केट में जाएंगे। हर जुमे को जन्नत के अंदर बाजार लगाया जाएगा, और सारे मर्द, औरतें नहीं, सारी औरतें घरों के अंदर होंगी, और जितने मर्द होंगे वो सारे के सारे जन्नत के बाजार के अंदर जाएंगे। तो मालूम ये चला कि जन्नत के अंदर दिन भी होंगे। जुमे के दिन हदीस के अंदर आता है तो जन्नत के अंदर दिन होंगे, और जुमे के दिन बाजार होगा, सारे जन्नती जाएंगे। जब जन्नत के बाजार में जाएंगे वह हवा चल रही होगी, जाफरान की मिट्टी उड़ेगी, उनके चेहरों पे लगेगी, उनके चेहरे और खूबसूरत हो जाएंगे। जब ये अपनी बीवियों के पास आएंगे, इनकी बीवियों इनको देख करके कहेंगी, आप बड़े खूबसूरत लग रहे हैं, बड़े हसीन व जमील लग रहे हैं। ये भी अपनी बीवियों से कहेंगे, तुम भी बड़ी खूबसूरत लग रही हो। तो मेरे प्यारे भाइयों, की जन्नत का मंजर है। सारे जन्नती जब जन्नत में दाखिल हो जाएंगे तो जन्नतियों को 2 डर लगे रहेंगे। जन्नतियों को 2 डर लगे हुए,
جنتیوں کو پہلا ڈر کیا لگا ہوا ہے؟ جنت میں تو آ گئے، کہیں ایسا نہ ہو کہ اللہ تعالیٰ کسی بات پر ناراض ہو جائے۔ اور دوسرا ڈر یہ لگا ہوگا کہیں ایسا نہ ہو کہ اللہ تعالیٰ جنت سے نکال دے۔ دو ڈر لگے ہوئے، جنت میں تو آ گئے، کہیں ایسا نہ ہو اللہ جنت سے نکال دے، یا ایسا نہ ہو اللہ تعالیٰ کسی بات پر ناراض ہو جائے۔ اللہ تعالیٰ فرمائے گا ایک دمبے کو ذبح کرو، دمبے کو ذبح کر دیا جائے گا، کہا جائے گا آئے جنتیوں دیکھو یہ تمہاری موت ہے، آئے جہنمیوں دیکھو یہ تمہاری موت ہے، آئے جنتیوں تمہاری موت کو موت دے دی ہے، آئے جہنمیوں تمہاری موت کو موت دے دی ہے، آئے جنتیوں ہمیشہ جنت میں رہو، کبھی تمہیں نکالا نہیں جائے گا، اور آئے جہنمیوں ہمیشہ جہنم میں رہو، کبھی تمہیں جہنم سے نکالا نہیں جائے گا۔ جنتیوں کا ایک ڈر اور دور ہو گیا کہ اب جنت سے نکالا نہیں جائے گا، لیکن دوسرا ڈر لگا ہوا ہے کہیں ایسا نہ ہو اللہ تعالیٰ کسی بات سے ناراض ہو جائے، ایسا نہ ہو اللہ تعالیٰ کی نافرمانی ہو جائے۔ اللہ تعالیٰ سارے جنتیوں کا آواز لگائے گا آئے جنتیوں، جنتی کہیں گے اللہ ہم حاضر ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرمائے گا آئے جنتیوں کیا کچھ اور چاہتے ہو؟ جنتی کہیں گے اللہ تو نے سب کچھ تو دے دیا ہے، اب تجھ سے اور کیا مانگے؟ اللہ تعالیٰ کہے گا جنتیوں خوش ہو جاؤ، جنتیوں مبارکباد، آئے جنتیوں خوشخبری ہے تمہارے لیے، اب میں تمہاری کسی بات سے ناراض نہیں ہوں گا، اب میں تمہاری کسی بات کا برا نہیں مانوں گا، میں تم سے کبھی ناراض نہیں ہوں گا۔ تو یہ دونوں ڈر جنتیوں کے دور ہو گئے، کیا کبھی اب جنت سے نکالا نہیں جائے گا، اور کبھی بھی اللہ تعالیٰ ہم سے کسی بات سے ناراض نہیں ہوگا۔ تو یہ پوری جنت، اب جنت کی سب سے بڑی نعمت میرے پیارے بھائیوں، جو جنت کی سب سے بڑی نعمت ہے وہ کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ سارے جنتیوں کو آواز لگائے گا، سارے جنتی حاضر ہو جائیں گے، اللہ تعالیٰ فرمائے گا جنتیوں کیا اور کچھ مجھ سے چاہتے ہو؟ جنتی کہیں گے اللہ اب تجھ سے اور کیا مانگے؟ آئے اللہ تیرا کتنا بڑا احسان ہے، آئے میرے پروردگار تو نے ہمیں جہنم کی آگ سے بچا لیا، آئے اللہ تو نے ہمیں جنت میں داخل کر دیا، آئے اللہ تو نے ہمارے چہروں کو روشن کر دیا، اللہ تو نے جہنم کی آگ سے بچا لیا، اللہ تو نے جنت میں داخل کر دیا، اللہ تو نے ہمارے چہروں کو روشن کر دیا، اللہ تو نے ذلت سے بچا لیا، اللہ تو نے رسوائی سے بچا لیا، آئے اللہ تو نے اتنا دے دیا، آئے اللہ تجھ سے اور کیا مانگے؟ اللہ تعالیٰ فرمائے گا آئے جنتیوں کیا مجھے دیکھنا نہیں چاہتے ہو؟ آئے جنتیوں کیا میرا دیدار نہیں کرنا چاہتے ہو؟ جنتی کہیں گے اللہ کیوں نہیں؟ اللہ تعالیٰ فرمائے گا آئے فرشتوں پردہ ہٹاؤ، آئے فرشتوں حجاب ہٹاؤ، پردہ ہٹایا جائے گا، حجاب ہٹایا جائے گا، سارے جنتی اللہ کا دیدار کریں گے، اور جب اللہ کا دیدار کریں گے اللہ کے چہرے کو دیکھیں گے، کہیں گے اللہ تیرا چہرہ کتنا خوبصورت ہے، آئے میرے پروردگار تیرا چہرہ کتنا حسین ہے، جنت کی ساری نعمتیں ایک طرف اور یہ تیرا چہرہ ایک طرف، آئے میرے اللہ تو کتنا خوبصورت ہے، اس نعمت کا مقابلہ جنت کی ساری نعمتیں بھی مل کر کے نہیں کر سکتی ہیں۔ تو میرے پیارے بھائیوں یہ جنتیوں کے لیے سب سے بڑی نعمت ہوگی، جنت کے اندر اللہ کا دیدار کرایا جائے گا، اور جنتی ہر روز اللہ کا دیدار کریں گے، اور جہنمی کبھی اللہ کو دیکھ نہیں پائیں گے۔ اللہ کا دیدار کریں گے جنتی، اور جہنمی کبھی اللہ کو دیکھ نہیں پائیں گے۔ تو میرے پیارے بھائیوں یہ جنت ہے۔ آئیے اب اپنی تقریر کے دوسرے حصے کی طرف چلتے ہیں۔ جنت کے ساتھ ساتھ اللہ نے جہنم کو بھی بنایا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے جنت کو جنتیوں کے لیے بنایا، نیک لوگوں کے لیے بنایا ہے، اور جہنمیوں کو کس کے لیے بنایا؟ برے لوگوں کے لیے۔ جب نامہ عمل بائیں ہاتھ میں دیا جائے گا، جہنمی کہیں گے لم اوت کتابیا ولم ادری ما حسابیا یا لیتہا کانت القاضیہ، کاش مجھے میرا نامہ
میرا مال نہ تھمایا جاتا, کاش میں تباہ ہو گیا ہوتا, مجھے پھر مرنے کے بعد اٹھایا نہ جاتا. اللہ تعالیٰ فرمائے گا خذوہ فغلوہ, پکڑ لو, زنجیروں سے جکڑ لو. جہنمیوں کو زنجیروں سے جکڑ لیا جائے گا. میرے پیارے بھائیوں, جس طرح اللہ نے جہنم کو 7 آسمانوں کے اوپر بنایا ہے, اسی طریقے سے جہنم بھی موجود ہے اور یہ 7 زمینوں کے نیچے ہے. جس طرح اللہ نے جنت کے دروازے بنائے ہیں, میرے پیارے بھائیوں جہنم کے بھی دروازے بنائے ہیں. جنت کے اندر کتنے دروازے تھے؟ کتنے؟ 8. جہنم پہ کتنے ہیں؟ کتنے؟ نہیں, لہا 7 ابواب. کتنے دروازے ہیں؟ 7 دروازے. جنت کے 8 ہے, اس کے 7 ہے. لہا 7 ابواب. جہنمیوں کو لایا جا رہا ہے, اور کیسے؟ ہکالتے ہوئے, جیسے ہم اور آپ گائے بکری بھینس کو ہکالتے ہیں, مارتے ہیں, ڈنڈے سے مار کر کے ہکال کر کے انہیں لایا جا رہا ہے. اور اذ رأتهم من مکان بعید سمعوا لها تغیضا وزفیرا. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے جہنم انہیں دیکھ رہی ہے کہ یہ جہنم کو دیکھ رہے ہیں, جہنم انہیں دیکھ رہی ہے, یہ لائے جا رہے ہیں, اور جہنم کیا ہوگی؟ آواز نکال رہی ہوگی. کیسے؟ تغیضا وزفیرا. جس طریقے سے گدھا چیختا ہے جہنم بھی چیخ رہی ہوگی. جہنم قیامت کے دن پیش کی جائے گی. 70,000 لگامے, اور ہر فرش, ہر لگام کو غالباً 70 یا 70,000 فرشتے تھامے ہوں گے. بڑی خطرناک جگہ ہے میرے پیارے بھائی میں جہنم, بڑی خطرناک جگہ ہے. جہنم کے اندر کیا ہے؟ آگ ہے, آگ ہے. اور وہ کیسی آگ ہے؟ دنیا کی آگ کی طرح نہیں ہے, اتنی خطرناک آگ ہے. اللہ کے نبی فرماتے ہیں جہنم کی آگ کو 100 سال تپایا گیا, جلایا گیا, سفید ہو گئی. جہنم کی آگ کو 100 سال اور جلایا گیا, سرخ ہو گئی, لال ہو گئی. پھر 100 سال اور جلایا گیا, کالی ہو گئی, اور اب کالی ہے, ہمیشہ کالی ہی رہے گی. 100 سال جلایا گیا, سفید ہوئی, پھر لال ہوئی, اس کے بعد پھر کالی ہو گئی, اور اب ہمیشہ ہمیشہ کالی رہے گی. جہنم کی آگ کتنی خطرناک ہے؟ دنیا کی آگ سے 69 گنا زیادہ خطرناک. انہا ترمی بشرر کالقصر. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے جس طرح دنیا کے اندر بڑے بڑے محل ہوتے ہیں, بنگلے ہوتے ہیں, جہنم کی آگ کی چنگاری اتنی بڑی بڑی ہوگی. اللہ کے نبی ہر نماز میں جہنم کی آگ سے پناہ مانگتے تھے. اللہم انی اعوذ بک من عذاب القبر, اللہم انی اعوذ بک من عذاب النار. آئے اللہ میں تیری پناہ چاہتا ہوں جہنم کے عذاب سے, میں تیری پناہ چاہتا ہوں دوزخ کے عذاب سے. اللہ کے نبی کے سامنے جب جہنم کا ذکر آتا, اللہ کے نبی اپنے چہرے کو پھیر لیتے. حاتم طائی کے بیٹے نام ان کا عدی بن حاتم, یہ صحابی رسول ہے, یہ کہتے ہیں اللہ کے نبی کے سامنے جہنم کا ذکر آیا, اللہ کے حبیب نے اپنے چہرے کو پھیر لیا اور فرمایا آئے میرے صحابیوں اتقوا النار ولو بشق تمر. آئے میرے صحابہ جہنم سے بچو, کھجور کی ایک گٹلی ہی کیوں نہ ہو. تو میرے پیارے بھائیوں جہنم کے اندر آگ ہے, آگ ہے, بڑی خطرناک آگ ہے. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے جہنمیوں کو گھسیٹتے ہوئے جہنم کے دروازے پر لایا جائے گا. جہنمیوں کے قدوں کو 42 ہاتھ کے برابر کر دیا جائے گا, اور ان کو اتنا چوڑا کر دیا جائے گا ان کے کندھے سے دوسرے کندھے کی لمبائی 3 دن کی مسافت کے برابر ہوگی. جہنمیوں کو جہنم میں ڈالا جائے گا. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَإِذَا أُلْقُوا مِنْهَا مَكَانًا ضَيِّقًا, بڑا تنگ مکان ہوگا, بڑی چھوٹی سی جگہ ہوگی. فِي الْجَهَنَّمَ مِهَادٌ وَمِنْ فَوْقِهِمْ غَوَاشٍ. جہنم کے اندر آگ کا بستر دیا جائے گا, جہنم کے اندر آگ کی چادر, آگ کا بستر ہوگا, آگ کا بچھونا دیا جائے گا. وَمِن تَحْتِهِمْ ظُلَلٌ مِّنَ النَّارِ وَمِن فَوْقِهِمْ ظُلَلٌ. جہنمیوں کے نیچے بھی آگ ہوگی, اوپر بھی آگ ہوگی, دائیں بھی آگ ہوگی, بائیں بھی آگ ہوگی. میرے پیارے بھائی جو ہر جگہ جہنم میں آگ ہی آگ ہوگی. جہنمیوں کو جو کمرہ دیا جا رہا ہے وہ کیسا ہے؟
مکان ضیق ہے، بڑا تنگ مکان ہے، اور جو چادر دی جا رہی ہے وہ چادر کیسی ہے؟ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وہ آگ کی چادر ہوگی، اور جو بچھونا ہوگا وہ کس کا ہوگا؟ آگ کا بچھونا ہوگا، اوپر بھی آگ نیچے بھی آگ۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں جہنم میں سب سے پہلے 3 قسم کے لوگوں کو ڈالا جائے گا، اس میں ایک شخص وہ ہوگا جو دنیا میں مجاہد ہوگا، شہید ہوا ہوگا، جہاد کرتے کرتے مر گیا ہوگا، اسے لایا جائے گا، اللہ تعالیٰ کہے گا آئے مجاہد، آئے شہید، تو نے دنیا میں جہاد اس لیے کیا تھا تاکہ لوگ کہیں کتنا زیادہ بہادر ہے، کتنا زیادہ شجاع ہے، کتنا زیادہ نڈر ہے، کتنا زیادہ دلیر ہے، تو نے اللہ کی رضا کے لیے نہیں، لوگوں کو دکھانے کے لیے جہاد کیا تھا۔ آئے فرشتوں اس کو جہنم میں ڈال دو، فرشتے گھسیٹیں گے اور اس کو جہنم میں ڈال دیں گے، جہنم کے حوالے کر دیا جائے گا۔ دوسرا ایسا آدمی لایا جائے گا جو دنیا میں بڑا صدقہ و خیرات کرنے والا ہوگا، اللہ کے راستے میں بہت قربانی دینے والا ہوگا، اس کو بھی لایا جائے گا۔ آئے اللہ میں دنیا میں بہت صدقہ دے کر کے آیا ہوں، آئے اللہ میں نے دنیا میں بہت دیا ہے تیری راہ میں۔ اللہ تعالیٰ فرمائے گا تو دنیا میں صدقہ اس لیے دیا کرتا تھا، تو دنیا میں دان اس لیے کرتا تھا تاکہ لوگ کہیں کہ دیکھو کتنا دانویر آدمی ہے، کتنا بڑا اللہ والا ہے، تو نے لوگوں کو دکھانے کے لیے دیا ہے۔ آئے فرشتوں اس کو بھی جہنم میں ڈال دو، اس کو بھی جہنم میں پھینک دیا جائے گا۔ ایک اور آدمی کو لایا جائے گا، تیسرے شخص کو لایا جائے گا، وہ کون ہوگا؟ اللہ کے نبی فرماتے ہیں وہ قرآن کا جانکار ہوگا، وہ قرآن کو سیکھنے سکھانے والا ہوگا، وہ قاری قرآن ہوگا، وہ عالم دین ہوگا، اس کو بھی لایا جائے گا۔ عالم دین آ گئے ہیں، قاری قرآن آ گیا، فضیلت الشیخ آ گئے ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرمائے گا کیا کر کے آئے ہو؟ علامہ صاحب مفتی صاحب کہیں گے اللہ میں نے دنیا میں بہت تقریریں کی ہیں، آئے اللہ میں نے لوگوں کو تیری طرف بلایا ہے، آئے اللہ میں رمضان میں تراویح سنایا کرتا تھا، آئے اللہ میں نے لوگوں تک قرآن پہنچایا ہے۔ اللہ فرمائے گا اے میرے بندے تو نے تقریریں تو بہت کی ہیں، تو نے تراویح تو بہت پڑھائی ہیں، تو نے قرآن کی تلاوت تو بہت کی ہے، لیکن اس لیے تاکہ لوگوں میں تو فیمس ہو جائے، کتنا اچھا قرآن پڑھنے والا ہے، کتنی اچھی تقریر کرنے والا ہے، تو نے میری رضا کے لیے نہیں لوگوں کو دکھانے کے لیے، لوگوں میں ریاکاری کرنے کے لیے عمل انجام دیا ہے۔ آئے فرشتوں جہنم میں پھینکو، اس کو بھی جہنم میں پھینکا جائے گا۔ میرے پیارے بھائیوں یہ 3 قسم کے لوگ ہوں گے جن کو سب سے پہلے جہنم میں ڈالا جائے گا۔ جہنم کتنی چھوٹی ہے، اس کے کمرے کتنے چھوٹے ہیں، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے مکان ضیق ہے، تنگ مکان ہے، اگر کوئی کروٹ لینا چاہے کروٹ نہیں لے سکتا ہے، نیچے بھی آگ ہوگی اوپر بھی آگ ہوگی۔ جہنمی جہنم کے اندر آ گئے ہیں، اب جہنمیوں کو نہلایا جا رہا ہے، غسل دیا جا رہا ہے، اور غسل جس پانی سے دیا جائے گا وہ کتنا زیادہ گرم ہوگا، اتنا زیادہ گرم ہوگا، جہنمیوں کے سروں پہ ڈالا جائے گا، ان کے سروں پہ ڈالا جائے گا، ان کے سروں میں سوراخ ہو جائے گا، چھید ہو جائے گا، اور وہ پانی جسم کے اندر پھیلے گا، جہنمیوں کا چمڑا کٹ جائے گا، ان کے پیٹ کی اکڑیاں باہر نکل پڑیں گی، ان کے پیٹ کی آتے پیتے باہر نکل پڑیں گی، وہ پانی اتنا زیادہ خطرناک ہوگا۔ ہم اور آپ تو ہر چیز کو بڑا ہلکا سمجھ لیتے ہیں، ہم اور آپ جب جہنم کی باتیں سنتے ہیں تب تک ہمارے رونگٹے کھڑے رہتے ہیں، لیکن جب گھر چلے جاتے ہیں تو چادر اوڑھ کر کے سو جاتے ہیں، پھر ہمیں نہ جہنم کی فکر ہے نہ عذاب قبر کی فکر ہے۔ میرے بھائیوں آج ہمارے دل مردہ ہو گئے، آج ہمارے دلوں کے اندر سے ایمان نکل گیا ہے، آج ہم اور آپ نہ جنت کے بارے میں سننے کو تیار ہے نہ جہنم کے بارے میں سننے کو تیار ہے۔ میں بڑا حیران ہوں آپ لوگوں کے جلسوں کا مزاج دیکھ کر کے، لوگوں کا مزاج اتنا عجیب ہو گیا ہے کہ مولانا صاحب کچھ اچھی باتیں کیجئے گا لوگوں کو مزہ آئے، کہ پروگرام مزے لینے کے لیے ہوتے ہیں۔ میرے پیارے بھائیوں میں آپ سے سوال کرتا ہوں، مجھے بتاؤ
کیا پروگرام انجوائے کرنے کے لیے ہوتے ہیں؟ پروگرام تقریر عبرتیں حاصل کرنے کے لیے، نصیحتیں حاصل کرنے کے لیے ہوتی ہے۔ ہم نے اور آپ نے اس کو انجوائے کا ذریعہ بنا دیا، مذاق مستی کا ذریعہ بنا دیا کہ ایسے مولوی کو لے کر کے آؤ جو مذاق کرتا ہو، لڑکا لڑکی کی باتیں بھی سناتا ہو، اور جو تھوڑی بہت ادھر ادھر کی بات کرتا ہو تھوڑا مزہ آئے۔ ہم اور آپ اتنے بغیرت ہو گئے کہ آج ہم اور آپ قرآن و حدیث سننے کے بجائے ہم اور آپ یہ باتیں سنیں گے۔ میں بڑا حیران ہوں، لوگ کہتے ہیں مولانا صاحب منتر سنائیے گا، کیا کوئی غیر مسلموں میں تقریر ہو رہی ہے جو منتر سنایا جائے؟ بڑا عجیب معاملہ ہے میرے پیارے بھائیوں۔ ہم اور آپ، آج ہمارے اور آپ کے دلوں سے احساس مر گیا ہے، نہ جنت کے بارے میں سننے کو تیار ہے، نہ جہنم سے بچنے کی فکر کر رہے ہیں۔ جہنم کے اندر کیا ہوگا؟ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے جہنم کے اندر درزی بھی ہوگا اور وہ کپڑے سلے گا، مگر کپڑے کیسے ہوں گے؟ اللہ کے نبی اللہ تعالیٰ فرماتا ہے قطعت لہم ثیاب من نار، جہنم کے اندر جو درزی ہوگا وہ آگ سے کپڑے کاٹے گا۔ کپڑے کیسے کٹ رہے ہیں؟ آگ سے۔ ہم اور آپ تو کینچی سے کپڑے کاٹتے ہیں، جہنم کے اندر آگ سے کپڑے کاٹے جا رہے ہیں۔ اور کپڑے کیسے ہوں گے؟ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے سرابیلہم من قطران، تارکول کے کپڑے دیے جائیں گے، تارکول کے کپڑے جہنمیوں کو پہنائے جائیں گے۔ میرے پیارے بھائیوں، کٹیار کے لوگوں، تارکول بہت زیادہ گرم ہوتا ہے، اس کے اندر بدبو بہت زیادہ آتی ہے، اور جب وہ جسم سے چمٹ جاتا ہے تو آسانی سے ہٹتا نہیں ہے۔ جہنمیوں کو وہ کپڑا دیا جا رہا ہے تلفح وجوہہم النار تغشا وجوہہم النار، جہنم پہ جہنمیوں کے چہروں پر آگ ہوگی، آگ سے جل رہا ہوگا، جہنم کے اندر چہرہ آگ سے تپ رہا ہوگا، جہنمی جہنم میں چیخیں گے، چلائیں گے، جہنم کے داروغہ سے کہیں گے یا مالک لیقضی علینا ربک، آئے مالک اپنے رب سے کہو ہمیں موت دے دے، مار دے، ہمارا قصہ ختم کر دے، اب ہمیں مار دے۔ قال انکم ماکثون، نہیں تمہیں مارا نہیں جائے گا، جہنم میں رہو، چلتے رہو۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے جہنمیوں کا ایک چمڑا جلے گا، اللہ تعالیٰ دوسرا چمڑا چڑھا دے گا، دوسرا جلے گا، اللہ تعالیٰ تیسرا چڑھا دے گا، تاکہ جہنمیوں کے عذاب میں کمی نہ ہو۔ اللہ تعالیٰ چمڑا چڑھاتا رہے گا، جہنمی جلتے رہیں گے اسی جہنم کے اندر۔ تو میرے پیارے بھائیوں، جہنمیوں کو بھوک لگے گی، کہیں گے اللہ کھانے کو دے دے، آئے فرشتوں ان کو کھلاؤ، آئے اللہ کیا کھلائے؟ اللہ تعالیٰ فرمائے گا ان شجرۃ الزقوم، انہیں زقوم کھلاؤ، انہیں زقوم کھلاؤ۔ طعام العظیم، جو گنہگاروں کا کھانا ہے، یہ زقوم ایک ایسا کانٹے دار کھانا ہوگا میرے پیارے بھائیوں، جب جہنمی کھائیں گے نہ تو نگل پائیں گے نہ اگل پائیں گے، اور یہ زقوم اتنا خطرناک ہوگا، اتنا زیادہ خطرناک ہوگا، اگر اس کا ایک قطرہ دنیا کے اندر پڑ جائے پوری دنیا تباہ ہو جائے، پوری دنیا برباد ہو جائے۔ ان لدینا انکالا وجحیما وطعاما ذا غصۃ وعذابا الیما، جہنم کے اندر ذا غصہ کھلایا جائے گا، اور پینے کے لیے کیا ہوگا؟ کالمہلی یغلی فی البطون، جہنمیوں کے جسموں سے جو مواد نکلے گا، جہنمیوں کے جسموں سے جو پیپ نکلے گا، جو پسینہ نکلے گا، وہ جہنمیوں کو پلایا جائے گا، اپنا نہیں دوسرے کے جسم سے نکلنے والا پیپ پلایا جا رہا ہے، دوسرے کے جسم سے نکلنے والا مواد پلایا جا رہا ہے، دوسرے کے جسم سے نکلنے والا خون پلایا جا رہا ہے، ان کی چمڑی جو پگھل رہی ہے وہ جہنمیوں کو پلایا جا رہا ہے۔ جہنم کے اندر ابائے حمیم پلایا جائے گا، گرم پانی پلایا جائے گا، سگید پلایا جائے گا، طینۃ الخبال پلایا جائے گا۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں جو دنیا کے اندر نشہ کرتا ہے اسے جہنم میں طینۃ الخبال پلایا جائے گا، اور طینۃ الخبال کیا ہوگا؟ جہنمیوں کے جسموں سے نکلنے والا پیپ اور مواد جہنمیوں کو پلایا جائے گا۔
तो मेरे प्यारे भाइयों, ये जहन्नम का अजाब है। जहन्नमी रोएंगे, चीखेंगे, चिल्लाएंगे, इतना ज्यादा रोएंगे, इतना ज्यादा रोएंगे। फरमाया गया अगर ये दुनिया में इतना रो लेते और इनकी आंखों से जो जहन्नम में आंसू निकलेंगे, अगर ये दुनिया में उतना आंसू निकाल देते तो दुनिया के अंदर इनकी कश्ती, इनके आंसुओं पर कश्तियां जारी हो जाती, कश्तियां चलने लगती, गोया आंसुओं का समंदर बह पड़ेगा। जहन्नम के फरिश्तों से कहेंगे, लेकिन वो फरिश्ते बड़े खतरनाक हैं। अल्लाह ताला फरमाएगा अलैहा मलाइकतुन गिलादुन शिदाद ला यासून अल्लाह मा अमरहुम व यफअलून मा युमरून। वो फरिश्ते बड़े सख्त हैं, बड़े गजबनाक हैं और वो कभी अल्लाह की नाफरमानी नहीं करते हैं। जहन्नम में उम्मीद करेंगे काश हमें दुनिया के अंदर लौटने का मौका मिल जाए, काश अल्लाह ताला फिर दुनिया में भेज दे। लेकिन मेरे प्यारे भाई उस वक्त बहुत देर हो चुकी होगी। तो जहन्नमी जहन्नम के अंदर रहेंगे, जन्नती जन्नत के अंदर रहेंगे। जन्नती खाएंगे पिएंगे, जहन्नमी जन्नतियों को देखेंगे, जन्नती जहन्नमियों को देखेंगे। जन्नती जहन्नमियों से सवाल करेंगे मा सलककुम फी सकर, ओ जहन्नमियों तुम जहन्नम के अंदर क्यों आ गए? वो जवाब देंगे कालू लम नकुम मिनल मुसल्लीन, आए लोगों हम नमाज नहीं पढ़ते थे, वलम नकुम नुतइमुल मिस्कीन, हम मिस्कीनों को खाना नहीं खिलाते थे। जहन्नमी कहेंगे आए जन्नतियों, अल्लाह ने तुम्हें जो पानी दिया है, अल्लाह ने तुम्हें जो रिस्क दिया है, हमें भी कुछ दे दो, हमें भी कुछ दे दो, हमें भी थोड़ा पानी पिला दो। जन्नती कहेंगे ये पानी और ये खाना अल्लाह ने तुम्हारे ऊपर हराम किया है। आए जहन्नमी हमेशा जहन्नम में रहो और आए जन्नती हमेशा जन्नत में रहो। तो मेरे प्यारे भाइयों, जन्नती जन्नत में रहेंगे और जहन्नमी जहन्नम के अंदर चले जाएंगे। तो ये जहन्नम का अजाब है। जहन्नम में क्या है? गर्म पानी है, खून है, पीप है, मवाद है, ज़क़ूम है, गुस्सा है। ये सारी चीजें जहन्नमियों को खिलाई जाएगी। मेरे प्यारे भाइयों, जन्नती जन्नत में चले जाएंगे और जहन्नमी जहन्नम में चले जाएंगे। जब जन्नती जन्नत में चले जाएंगे, जहन्नमी जहन्नम में चले जाएंगे, अल्लाह ताला जन्नत से सवाल करेगा, जन्नतियों से नहीं, जन्नत से सवाल करेगा क्या आए जन्नत भर गई? क्या सवाल करेगा? जन्नत भर गई? कहेगी अल्लाह और चाहिए। हदीस के अंदर आता है अल्लाह ताला नई मखलूक बनाएगा और नई मखलूक बना करके जन्नत के अंदर दाखिल कर देगा और जन्नत को भर देगा। जहन्नम से कहेगा हल इम्तलात, जहन्नम भर गई। जहन्नम सवाल किया जा रहा है हल इम्तलात, भर गई। हल में मजीद, जहन्नम कहेगी अल्लाह और चाहिए, अल्लाह और चाहिए। हदीस के अंदर आता है अल्लाह ताला अपना पैर जहन्नम के अंदर रख देगा, कहेगी अल्लाह बस बस, तेरी इज्जत व जलाल की कसम, अल्लाह बस, मैं भर गई, मैं भर गई। अल्लाह ताला जहन्नम को भर देगा। मेरे प्यारे भाइयों, सवाल ये पैदा हुआ, जन्नत को भरना था, नई मखलूक बना दी। जहन्नम को भरने के लिए भी अल्लाह ताला को नई मखलूक बना देता। लेकिन मेरे प्यारे भाइयों, अल्लाह ने ऐसा नहीं करेगा। क्यों? अल्लाह ताला किसी भी मखलूक को बेवजह अजाब नहीं देना चाहता है। मेरे प्यारे भाइयों, अल्लाह ने, उसके रसूल ने हमें और आपको जन्नत के बारे में बताया है ताकि मुसलमान मोमिन जन्नत के लिए कोशिश करें, और जहन्नम की हौलनाकियों के बारे में बताया है। क्यों? ताकि एक मुसलमान जहन्नम से बचने की कोशिश करे। मेरे भाइयों, इतना आसान नहीं है जन्नत में जाना, ये मत समझ लेना है हदीस हो गए हो, जलसा सुनने आ गए हो, जन्नत के अंदर चले जाओगे। नहीं नहीं, अल्लाह के नबी फरमाते हैं हुफ़्फ़तिल जन्नतु बिल मकारिह व हुफ़्फ़तिन नारु बिश्शहवात। अल्लाह के नबी फरमाते हैं अल्लाह ने जन्नत को घेर दिया है नापसंदीदा चीजों से। मेरे प्यारे भाइयों, फजर की अजान हो रही है, सर्दी लग रही है, नमाज पढ़ना बड़ा मुश्किल है, लेकिन उस वक्त चादर हटाओ, अल्लाह की बारगाह में सजदा करो। ये अल्लाह जन्नत में जाने का रास्ता है। मेरे प्यारे भाइयों, अल्लाह ने परेशानियों से घेर दिया है, अल्लाह ताला ने नापसंदीदा चीजों से जन्नत को घेर दिया है। और वहुफ़्फ़तिल जन्नतु बिल मकारिह वहुफ़्फ़तिन नारु बिश्शहवात, अल्लाह ने
جنت کو شہوات سے گھیر دیا ہے، جہنم کو شہوات سے گھیر دیا ہے۔ جہنم کے اندر جانا بڑا آسان کام ہے اور جنت کے اندر جانا بڑا مشکل کام ہے۔ آپ ایسے سمجھ لو ایک کانٹوں بھرا راستہ ہے، آپ کو دامن بچانا ہے گناہوں سے، آپ کو دامن بچانا ہے شرک سے، آپ کو دامن بچانا ہے ظلم سے، آپ کو دامن بچانا ہے زنا سے میرے پیارے بھائیوں، تب تو آپ جنت میں جا سکتے ہیں۔ تو یہ جنت اور جہنم کے بارے میں چند باتیں تھی جو میں نے آپ کے سامنے رکھی ہیں میرے پیارے بھائیوں، اور بڑی خوشی کی بات ہے کہ ہم اور آپ ابھی تک اس پروگرام میں بالکل چستی کے ساتھ اور بڑے اطمینان کے ساتھ ابھی تک جمے ہوئے ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ اس پروگرام کو قبول فرما لے، اللہ تعالیٰ اس پروگرام کی کروانے والے کو، انعقاد کرنے والوں کی کوششوں کو قبول فرما لے، اللہ تعالیٰ ہم سب کی حاضری کو قبول فرما لے، اللہ تعالیٰ اس پروگرام کی سننے اور سنانے کے بدلے ہم سب کو جنت الفردوس نصیب فرمائے۔ اللہ جب تک ہم زندہ رہے توحید پر، اسلام پر، خاتمہ ہو تو ایمان پر۔ اقول قولی هذا واستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين وما توفيقي الا بالله وما علينا الا البلاغ۔